عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہندو جاگرن ویدی کے اور بجرنگ دل کے کارکنان کے درمیان میں ہوئی مارا ماری میں کتنے لوگ زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں۔ پی ایم مودی کے چیف ایڈوائزر پی کے سنہا کی جانب سے استعفیٰ دیے جانے پر بھونچال مچ گیا ہے۔ سری نگر میں نقاب پوش افراد نے کس طرح ایک بینک کو لوٹ لیا اور 27 برسوں سے جیل میں قید 94 سالہ ڈاکٹر حبیب خان کون ہے جن کو عبوری راحت ملی ہے۔ سی بی آئی نے 3 سے زائد ریاستوں پر کیوں مارے چھاپے اور کس طرح سے فوجیوں میں بھی اس وقت جو ہے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بھی بدعنوانی سامنے آ رہی ہے، اور عراق کے ایک ہوائی اڈے پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں، تو کس طرح ایک سانپ حملہ کر دیتا ہے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ میں بتاؤں گا ویڈیو۔ امریکہ کے شہر سین ڈیگو میں ایک گاڑی ڈرائیور نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو کچل دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی یہ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اور ادارہ مضبوط آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس بات کو آپ جاننا چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بجرنگ دل اور ہندو جاگرن ویدی کی۔ یہ دونوں الگ الگ تنظیمیں ہیں تو ایک ہی سوچ رکھنے والے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تنظیموں کے درمیان میں آپسی جھڑپ ہوتی رہتی ہے۔ یہاں کرناٹک کے اڈوپی میں کارکڑا نامی ایک علاقے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہندو جاگرن ویدی کے کارکنان اور جو ہے بجرنگ دل کے کارکنان کے درمیان میں، جس میں 5 کارکنان موجود تھے، ان دونوں لوگوں کے درمیان تلوار سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، جس پر جو ہے بہت زیادہ تلوار بازی ہوئی ایک دوسرے کے درمیان، اور کئی لوگوں کی جو ہے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ سنیل، سدھیر، شرت پرساد اور جگدیش اور انل پجاری پر جو ہے جان لیوا حملہ کر جو ہے یہ لوگ فرار ہو چکے تھے، لیکن اب ان کو گرفتار کر لینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ہندوتوا تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اسی وقت سرخیاں بڑھاتے ہیں، یا تو کبھی نہتوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے گاؤں کے نام پر جو ہے مسلمانوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر جو ہے آپسی میں جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور گنڈا گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو منگلور کے اڈپی ضلع کے جو ہے کارکڑا میں ایک گاؤں آتا ہے، اس گاؤں میں نٹی نامی وہ گاؤں ہے، وہاں سے یہ خبر آ رہی کہ اس طرح بجرنگ دل اور ہندو جاگرن ویدی کے لوگ آپس میں جھگڑا کیے اور آپس میں تلوار بازی ہوئی۔ اب یہ خبر جو ہے سرخیوں میں آئی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے چیف ایڈوائزر یعنی مشیر پی کے سنہا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ سے اب جو ہے یہ خبر بہت زیادہ سرخیاں بنا رہی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ چیف ایڈوائزر کا مطلب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کتنے بڑے عہدے پر وہ فائز تھے، ان کے اچانک استعفیٰ دینے کو لے کر کے اس وقت الگ الگ تبصرے جاری کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو کسان آندولن سے بھی جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق منگل کے روز خبر سامنے آئی، پی کے سنہا نے چیف ایڈوائزر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حالانکہ انہوں نے استعفیٰ کب دیا اور اس بارے میں مصدقہ طور پر کو سامنے نہیں آیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آئی اے ایس 1977 بیچ کے افسر رہے سنہا کو ستمبر 2019 میں وزیر اعظم کے پرنسپل ایڈوائزر کے عہدے پر تقرری ملی تھی۔ اس کے بعد سے لگاتار جو ہے ان کے ایڈوائزنگ کمیٹی کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پی ایم مودی کے ایڈوائزر اور وہ بھی چیف، اور پھر اچانک اس طرح استعفے کو لے کر کے لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں اپنے اپنے خدشات اور اپنے شبہات اپنے شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ یہ معاملہ اس وقت جو ہے بحث و مباحثے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سری نگر کے مضافاتی علاقے مجھکنڈ میں منگل کی دوپہر کو 3 نقاب پوش افراد گرامین بینک کی ایک شاخ سے قریب 3.5 لاکھ روپے لے کر کے اڑا دیے گئے۔ بتا دیں کہ وادی کشمیر میں ایک ہی ہفتے کے اندر گرامین بینک کی شاخوں کو لوٹنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ قبل ازیں شمالی ضلع بارہمولہ کے اگمنا کنزر میں 12 مارچ کو مبینہ طور پر ایک نامعلوم پستول برادر نے گرامین بینک کے ایک برانچ سے 2,25,000 روپے لے کر کے
فرار ہو گیا تھا۔ اور ذرائع نے بتایا کہ سری نگر کے مضافاتی علاقے مجگنڈ میں منگل کی دوپہر کو 3 نقاب پوش افراد نے گرامین بینک کی شاخ پر ڈاکہ ڈال کر قریب 3.5 لاکھ روپے نقدی اڑا لے گئے۔ ناظرین گرامی، کشمیر سے، وادی کشمیر سے اور جموں سے اس طرح کی خبریں ہم لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ کس طرح کے لوگ جو ہے نقاب پوش گنڈے یا پھر کہیں کہ لٹیرے اچانک جو ہے گرامین بینک یعنی کہ دیہی جو بینک ہوتے ہیں وہاں پر رقم کم ہوتی ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بھی کم ہوتی ہے اور سیکورٹی بھی زیادہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کا جو ہے پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لٹیرے یہاں سے لوٹنے میں رقم کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کو لے کر کے تشویش کا اظہار بارہا کیا جا رہا ہے، لیکن بینک اس سلسلے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 27 برسوں سے جیل میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے ایک 94 سالہ ضعیف العمر شخص کو آج سپریم کورٹ نے پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے انہیں 6 ہفتوں کی عبوری راحت دے دی ہے۔ یہ اطلاع جمعیت علماء کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں دی گئی ہے۔ ریلیز کے مطابق عدالت نے عرضی گزار ڈاکٹر حبیب احمد خان کی پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے انہیں 6 ہفتوں کی عبوری راحت دی، جس کی وجہ سے اب انہیں جے پور جیل نہیں جانا پڑے گا، ورنہ کل 5 بجے تک جے پور جیل میں خود سپردگی کرنے کا جے پور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر حبیب کی مستقل پیرول پر رہائی کی عرضی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی، جس پر آج 2 رکنی بینچ کی جسٹس موہن شانتاناگو اور جسٹس ونیت شرن کے روبرو سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران عدالت نے کہا کہ عرض گزار کو پہلے جیل میں خود سپردگی کرنا پڑے گی، اس کے بعد ہم اس کی مستقل پیرول پر رہائی کی درخواست کی سماعت کریں گے۔ باقی ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف الزامات کے تحت جو ہے ڈاکٹر حبیب خان کو جو ہے پیرول پر ان کو رہائی مل چکی تھی، ضمانت پر وہ باہر آئے تھے، لگاتار وہ رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ان کی سر پر گرفتاری کی تلوار لڑک رہی تھی، بلکہ ان کو خود سپردی کرنا تھا، اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے کچھ ہفتوں کی مہلت پھر ملی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں، بدعنوانی کہاں نہیں ہے۔ آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں، وہاں بھی آپ پیسہ دیں گے اور بدعنوانی میں شامل ہوں گے تو آپ کو عہدہ مل جائے گا۔ ایسی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی، لیکن جس پر لگاتار کئی گھنٹوں تبصرہ ہونا چاہیے تھا، جس پر لگاتار جو ہے بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن اس خبر کو دبا دی گئی ہے۔ یہ بھارت کا میڈیا ہے۔ دراصل سی بی آئی نے فوج کی بھرتی گھوٹالہ کیس میں 6 لیفٹیننٹ کرنلوں کے علاوہ کئی دیگر افسران اور ان کے کنبے کے بہت سے دوسرے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن شاید ہی یہ خبر کہیں آپ نے سنا ہوگا یا کسی نے اس پر بحث کی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقدمے میں سی بی آئی نے 3 سے زائد ریاستوں پر چھاپا مارا ہے۔ سی بی آئی نے بدعنوانی کی روک تھام کے قانون اور فوجداری سازش کے تحت مقدمہ درج کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل میجر جیسے عہدے کے افسران، آپ اندازہ لگائیے لیفٹیننٹ کرنل میجر کا عہدہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ افسران بھی آرمی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے سی بی آئی کو دی گئی شکایت میں شامل ہیں۔ ابھی بھی 1 درجن سے زائد مقامات پر تفتیشی ایجنسی کے چھاپے جاری ہیں۔ سی بی آئی نے سروس سلیکشن بورڈ مراکز کے ذریعے فوج میں افسران کی بھرتی میں مبینہ بدعنوانی کے الزام میں لیفٹیننٹ کرنل کے 6 افسران اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ افسران نے پیر کو بتایا کہ آرمی ایئر ڈیفنس کور کا MCSN یہ بھگوان بھرتی گینگ کا مبینہ ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کی بریگیڈیئر کے پروہت کی شکایت پر کارروائی کی گئی ہے۔ وہ ایک لمبی رپورٹ ہے۔ ناظرین گرامی، یہ خبر مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا 2 مقصد تھا۔ ایک وہ یہ کہ اس وقت فوج میں بھی بھرتیاں، وہ فوج بھی جو ہے اس میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بھی بدعنوانی سے پاک نہیں ہے، اور اتنی بڑی خبر ہونے کے باوجود کہ ایک ایسا سسٹم جو فوج جو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھا جاتا ہے فوج کو، وہاں سے اتنی بڑی خبر آنے کے باوجود اور وہ بھی سی بی آئی کی چھاپہ ماری کارروائی کے باوجود میڈیا کو سانپ سوکھ گیا، اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو میڈیا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے بھکت ہے اور بہت ہی زیادہ وطن پرست ہے۔ بھائی ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں۔ اس میں جو شخص نظر آ رہا ہے اس کا نام جے بریور ہے، اور اسی کے انسٹاگرام سے ویڈیو میں نے اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں، اور یہ کیلیفورنیا میں ریپٹائل نامی ایک زو ہے، اس کا مالک ہے، اس کا فاؤنڈر ہے۔ اس نے ایک اژدہے کے سامنے جب اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کیمرے میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تو اچانک اژدھا اس پر کس طرح حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اچانک وہ گھبرا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے اچانک وائرل ہونے لگتی ہے، یہ اسی کا مالک ہے، اسی کا ہی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس وقت بار بار اس ویڈیو کو، بلکہ ملینز کی تعداد میں اس ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیلیفورنیا میں ریپٹائل نامی ایک زو ہے، وہاں کا یہ مالک ہے، اور اسی پر یہ
अजदहा हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसने इस कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की कि वाई टू क्लोज फॉर कंफर्ट के नाम से आप इस वीडियो को यहाँ देख चुके हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब ले चलूँ और वो है इराक़ी सूबे सलाहुद्दीन में वाक़े बेलद अस्करी हवाई अड्डे पर 3 राकेटों से हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि राकेट फ़ौजी अड्डे से बाहर गिरे हैं और उनसे किसी किस्म का जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। याद रहे नाज़रीन गिरामी कि अमरीकी क़ियादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों ने बेलद फ़ौजी हवाई अड्डे को इराक़ी फ़ौज की सुपुर्द कर दिया था। कहा जाता है कि इस फ़ौजी अड्डे पर अमरीकी सेलीपोर्ट ग्लोबल नामी एक सिक्योरिटी फर्म के मुलाजिम अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। शायद उन्हीं को निशाना बना करके जो इन पर हमला किया गया। इस फ़ौजी हवाई अड्डे पर फ़िलहाल जानी नुकसान की खबरें नहीं आ रही, लेकिन नाज़रीन गिरामी इराक़ के बहुत सारे फ़ौजी अड्डों पर जब से कासिम सुलेमानी का मर्डर हुआ है इराक़ में, उस वक्त से जो है लगातार अमेरिका के फ़ौजियों को निशाना बना करके इस तरह फ़ौजी अड्डों पर निशाना करने की लगातार कार्रवाई जारी है और लगातार इस तरह के हमलों की खबरें हम लोगों के सामने आती रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका के शहर सैन डिएगो से खबर आ रही है कि एक गाड़ी ड्राइवर ने अंडरपास से गुजरने के दौरान बेकाबू गाड़ी को फुटपाथ पर मौजूद बेघर अफराद के खेमे पर चढ़ा दिया। खेमे में मौजूद 9 अफराद में से 3 हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाड़ी के 71 साला माजूर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह फुटपाथ पर सोने वालों पर बेकाबू गाड़ियाँ चलाए जाने की हर रियासत और हर मुल्क से खबरें आती रहती हैं। इस तरह बेकसूर लोग जो बेघर होते हैं अचानक जो है इस तरह मौत के मुँह में चले जाते हैं तेज़ रफ्तार गाड़ियों की वजह से। नाज़रीन गिरामी, एक आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखूँ और वह है मुल्क में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलात ने एक मरतबा फिर रियासतों की तशवीशात में इजाफा कर दिया है। महाराष्ट्र और पंजाब में मुसलसल कोरोना वायरस के नए मामलात ज़्यादा तादाद में सामने आते जा रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र हुकूमत ने कई अजला में नाइट कर्फ्यू और नागपुर में लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो पंजाब का भी कुछ यही हाल है। वहीं पर अब गुजरात से खबर आ रही है कि अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में 17 मार्च से 31 मार्च तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गुजरात के लोग इस खबर को वाज़ेह कर लें। वहीं रियासती हुकूमत का मानना है कि 16 मार्च यानी मंगल की रात 12 बजे, सोमवार देर रात से सुबह 6 बजे प्री नाइट कर्फ्यू रखा जाएगा। वहीं इसके बाद 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से इस वक्त पूरे भारत में तशवीश, अक्सर रियासतों में तशवीश पाई जा रही है। बिलखुसूस गुजरात, पंजाब और इधर महाराष्ट्र जो इससे ज़्यादा असरअंदाज नज़र आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।